ہم آئے اور تم اٹھ کر جا رہے ہو سکندر، کیا تم ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرو گے؟ مریم کے اس سوال کے جواب میں سکندر کو اخلاق و تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی مہذب بات کہہ دینی چاہیے تھی، مگر وہ بڑے صاف گو اور واضح انداز میں بولا، ہاں میں اس وقت اکیلا بیٹھنا چاہتا تھا۔ سنجیدہ انداز میں جواب دینے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیز دم قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سکندر کو کیا ہوا زین؟ کیا وہ میرے چینل تبدیل کرنے پر ناراض ہو گیا ہے؟ حیران پریشان سی مریم نے اسے دیکھا تھا۔ مریم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر ناراض ہوا جائے، کرخت ہوا جائے۔ سکندر بلا وجہ بدتمیزی کر کے گیا تھا، اس کا خون کھول گیا تھا، مگر وہ ضبط کر کے چپ تھا۔ بہرحال وہ سکندر کے خلاف مریم سے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، بس اس کی عادت ہے اسی طرح کی۔ تم پلیز مائنڈ مت کرو، سکندر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے مریم سے نرمی اور پیار سے بولا تھا۔ رات پارٹی میں وہی تمام اہتمام تھا جو شہریار خان کی پارٹیز میں ہوا کرتا تھا۔ جس خوبصورت مینشن میں وہ رہتے تھے اس کا ایک بڑا ہال نما کمرہ ان کے گھر کے پارٹیز کے لیے مخصوص تھا۔ آج بھی پارٹی کا وہی اہتمام تھا۔ شہریار خان کے مدعو کیے تقریباً تمام مہمان پارٹی میں موجود تھے۔ وہ جوس کا گلاس لے کر ایک طرف کھڑا تھا۔ شہریار خان سکندر کو اپنے ایک نئے دوست جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO تھے ان سے ملوا رہے تھے۔ سکندر بلیک سوٹ میں بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ شہریار خان پارٹیز میں سکندر کو اسی طرح اپنے خاص اثر و شوق رکھنے والے دوستوں سے ملوایا اور متعارف کروایا کرتے تھے۔ گویا سکندر کی عملی زندگی میں قدم رکھنے کی تیاریاں انہوں نے ابھی سے شروع کر رکھی تھیں۔ وہ اس کے سنہرے مستقبل کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ اس کو غالباً کسی سے اس لیے نہیں ملوایا جاتا تھا کہ وہ سکندر کی طرح ان کے دوستوں اور ملنے جلنے والوں اور اونچے معیار کے حامل لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال نہیں تھا۔ جن لوگوں سے وہ واقف تھا ان سے دعا سلام کر چکا تھا، اب بالکل تنہا کھڑا تھا۔ مریم پتہ نہیں تیار ہو کر ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا ذہن سکندر اور شہریار خان سے ہٹانا چاہا تھا۔ نہیں، اب ان باتوں پر اس کا دل نہیں دکھتا، وہ بالکل بھی دکھی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس اس کی زندگی میں مریم ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی، تب اسے اس کی دیر سے آنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی، بہت دل سے۔ امو جان نے اسے تحفے میں خوبصورت اور بیش قیمت جوڑا دیا تھا۔ اس نے وہ پہن رکھا تھا جسے سیاہ رنگ اس کے لیے بنا تھا، ایسے ہی سرخ رنگ بھی اسی کے لیے بنا تھا۔ ہر رنگ اس کے لیے بنا تھا۔ پارٹی میں جتنی لڑکیاں، جتنی خواتین تھیں، کوئی بھی اس جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اس کی تمام کلفت دور ہو گئی اور وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ بھی اسے دور سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شہریار خان سکندر کو اپنے جن واقف کاروں سے ملوا رہے تھے ملوا چکے تھے۔ سکندر اب وہاں سے جا رہا تھا۔ اسے دور سے کھڑا نظر آ رہا تھا کہ جاتے ہوئے مریم اور سکندر کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ مریم مسکرا کر اس سے کچھ بولی تھی، اس کے چہرے پر شوخی تھی، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، مگر جواباً سکندر نے سنجیدگی سے بغیر مسکرائے نہ جانے اسے ایسا کیا کہا تھا کہ مریم کا چہرہ ایک دم ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ آج ایک ہی دن میں سکندر نے دوسری بار مریم کے ساتھ ایسا روکھا کرخت رویہ اختیار کیا تھا۔ اس نے مریم سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، فوراً ہی وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے تن میں جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ سکندر ہوتا کون تھا؟ مریم سے بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آنے والا۔ وہ اس گھر کی بہو اور زین شہریار کی ہونے والی بیوی ہے۔ وہ مہمانوں کا لحاظ کر کے، موقع کی نزاکت کا احساس کر کے خون کا گھونٹ پی کر چپ رہا تھا۔ شرمندہ سی مریم وہاں اسی طرح چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا مریم؟ اس کا خیال تھا وہ فوراً سکندر کے رویے کی شکایت کرے گی، مگر وہ مریم تھی۔ اس نے مریم وہ اتنی چھوٹی بات کیسے کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی کے خلاف اس سے کچھ کہتی؟ وہ فوراً ہی مسکرا کر بولی، کچھ نہیں، میں تمہارے ہی پاس آ رہی تھی۔ تم خوش ہو نا مریم؟ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ وہ بے قراری سے بولا، اپنے گھر آ کر مجھے کیوں برا لگے گا؟ آنٹی، انکل اور سب سے بڑھ کر تم ساتھ ہو تو میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے بے اختیار مریم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مریم نے سکندر کا نام نہیں لیا تھا، وہ اس فہرست میں شامل ہونے کے قابل تھا بھی نہیں۔ اس وقت، اس پل جب وہ مریم کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کی اچانک ہی سکندر پہ نظر پڑی تھی۔ سکندر کچھ فاصلے پر اپنے ہم عمر لڑکے لڑکیوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں ان دونوں ہی پر مرکوز تھیں اور اسے مل کر سکندر کی نگاہوں کا تاثر پڑھنے میں وہ ہرگز غلطی نہیں کر سکتا تھا۔
سکندر کی نگاہوں میں اس سے اور مریم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر ناپسندگی تھی، غصہ تھا۔ وہ اس سے مریم کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ سکندر کے جس رویے کے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا، یکدم ہی اس کو سمجھ میں آ گیا۔ سکندر مریم کو اس کی زندگی میں دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ بس اتنا سا حوصلہ ہے تم میں سکندر شہریار، میں ساری زندگی تمہاری بڑائی برداشت کرتا آیا ہوں، اور تم سے آج میری ایک معمولی سی خوشی اور برتری برداشت نہیں ہو رہی۔ بس صرف ایک دن ڈھونگ رچا سکے میری خوشیوں میں خوش ہونے کا، اب وہی کم ظرفی دکھا رہے ہو۔ اتنے حاسد اور کم ظرف ہو تم سکندر شہریار کے بھائی کو خوشی نہیں دیکھی جا رہی۔ مریم جیسی شاندار، حسین اور غیر معمولی لڑکی تمہارے اس معمولی بھائی کو مل گئی ہے، اس لیے حسد کر رہے ہو مجھ سے۔ اس نے سکندر کے لیے دل میں نفرت اور غصہ محسوس کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اگلے دن سکندر زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہا تھا۔ بقول امو جان کے وہ پڑھائی کر رہا تھا کہ چھٹیوں کے فوراً بعد اس کے ایگزامز ہونا تھے۔ اس سے یہ سب جھوٹ معلوم ہو رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ سکندر اسے اور مریم کو ایک ساتھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہمیشہ جیتنے کی ایسی عادت پڑ گئی تھی اسے زندگی میں کہ پہلی بار ذہن سے ہارنا اس سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ اپنی جلن اور حسد جب کسی اور طرح نہیں ظاہر کر پاتا تو مریم کے ساتھ سپاٹ لب و لہجہ اور کرخت انداز اپنا کر اسے رشتے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ سکندر کے منہ پر نہیں لگنا چاہتا تھا اور نہ مریم سے بدتمیزی کے مظاہرے پر اسے کھری کھری سنا دیتا، اس کی طبیعت صاف کر دیتا۔ شام میں سکندر کمرے سے نکلا تھا۔ بڑی بزی ہو صبح سے، اور بیٹھو ہم لوگوں کے ساتھ۔ وہ اور مریم شطرنج کھیل رہے تھے جب سکندر سیڑھیوں سے اترتا نظر آیا۔ مریم اس کی کل کی بد اخلاقی بھلا کر مسکرا کر بولی، نو تھینکس، میں ابھی بزی ہوں۔ چھٹیوں میں اس طرح پڑھائی کون کرتا ہے؟ مریم نے ہنس کر اس سے کہا، میں کرتا ہوں۔ وہ سنجیدہ اور قدرے روکھے سے انداز میں اسے جواب دیتا کچن میں چلا گیا تھا۔ مریم شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر خفت نظر آ رہی تھی۔ وہ سکندر کے رویے پر مریم سے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی کہ وہ بھی زین کا اکلوتا بھائی اتنا کرخت ہے، اسے گھر آئے مہمان سے اخلاق پر برتنا بھی نہیں آتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا مریم، بس سکندر کی عادت اسی طرح کی ہے، موڈی ہے بہت، برا مت ماننا اس کی کسی بات کا۔ اسے سکندر پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اسے مسکرا کر مریم سے بات کہنی پڑی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ میرا اکلوتا بھائی مجھے اور تمہیں ساتھ دیکھ کر جیلس ہو رہا ہے۔ اس سے چھوٹے بھائی کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ جو ظرف مجھ میں ہے کہ میں بچپن سے اس کی کامیابیوں کو، اس کی جیت کو، اس کی برتری کو قبول کرتا آیا ہوں، وہ ظرف خود میں کہاں سے لائے؟ تمہاری جگہ کوئی عام سی لڑکی میری منگیتر ہوتی تو اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ اسے تکلیف اپنے معمولی بھائی کو ایک غیر معمولی لڑکی کے ملنے پر ہے۔ کیا پتا اسے یہ ڈر بھی ہو کہ چاہے ساری دنیا کی خاک بھی چھان لے، مگر تم سے برتر تو کیا تمہارے جیسی بھی لڑکی اپنے لیے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ مریم اس کی سوچوں سے انجان مسکراتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی کہ اس نے سکندر کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اگلے روز ان لوگوں کا پکنک کا پروگرام تھا۔ یہ پروگرام شہریار خان نے اپنے بچوں اور ہونے والی بہو کے لیے بطور خاص بنایا تھا۔ شہریار خان اور امو جان کی جن چند فیملیز سے زیادہ قریبی دوستیاں تھیں، وہ 5 فیملیز بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہی تھیں۔ کل ملا کر وہ 25-26 افراد تھے جو پکنک پر جا رہے تھے۔ صبح سویرے ان لوگوں کی روانگی تھی۔ ان کی فیملی فرینڈز میں 2 فیملیز پاکستانی تھیں، ایک انڈین اور 2 امریکن۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں جا رہے تھے۔ وہ لوگ میری لینڈ کے مضافات میں پہاڑوں کے دامن میں واقع خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال جھیل کے پاس پکنک منانے جا رہے تھے۔ وہاں خوبصورت جھیل کے ساتھ سوئمنگ، بوٹنگ اور فشنگ کی سہولیات موجود تھیں۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اور مریم ایک ساتھ گاڑی میں بالکل تنہا جائیں، مگر فیملی کے ساتھ پکنک میں وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تھا۔ امو جان اور شہریار خان کے سامنے یہ کہنا کہ وہ اور مریم اکیلے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اسے چھچورا پن محسوس ہوا تھا۔ مریم ابھی تیار ہو کر نیچے نہیں آئی تھی، جبکہ امو جان تیار کھڑی تھیں۔ شہریار خان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں امو جان، ان کی ایک دوست اور ان کے بیٹے کو بٹھا کر لے جائے۔ سب یہیں جمع تھے، اور کوئی کسی کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور کوئی کسی کی، تاکہ اپنے ہم مزاج افراد کے ساتھ پکنک اسپاٹ تک جانے کے طویل اور خوبصورت راستے کو انجوائے کیا جا سکے۔ مریم کی تیاری میں وقت لگ رہا تھا، وہ بہت اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ وہ گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبے اور طویل سفر کے بعد وہ پکنک پوائنٹ پر پہنچ گئے تھے۔
आगे पीछे सभी की गाड़ियां वहां पहुंचने लगी थीं। थोड़ी ही देर में सब वहां पहुंच चुके थे सिवाय उम्मे मरियम और सिकंदर के। सिकंदर की वो क्यों फिक्र करता, उसे उम्मे मरियम की फिक्र हुई थी। उसने एक एक करके सबसे पूछ लिया था। उम्मे मरियम किसी भी गाड़ी में नहीं बैठी थी। शुक्र था कि जल्द ही उम्मे मरियम उसे आती दिखाई दे गई थी, वरना वो परेशान होने लगा था। वो सिकंदर के साथ उसकी गाड़ी में आई थी। उसने सिकंदर और उम्मे मरियम को आगे पीछे वहां आते देखा था। वो दोनों साथ नहीं चल रहे थे। सिकंदर उम्मे मरियम से बहुत आगे था, वो पीछे थी। सिकंदर के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। मरियम चुपचाप सी लग रही थी। उसे एकदम ही फिक्र लाक हुई थी। क्या सिकंदर ने फिर उम्मे मरियम के साथ बदतमीजी से बात की थी? उसे कुछ कह दिया था? उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो मरियम को घर पर छोड़कर क्यों आ गया था। किसी और को नहीं तो उम्मे मरियम की जिम्मेदारी थी। शहरयार खान भी जो कह रहे थे उसे कह देना चाहिए था कि वो उम्मे मरियम का इंतज़ार करेगा, वो उसे अपने साथ लेकर जाएगा। क्या हुआ मरियम, तुम्हें देर क्यों हो गई? अगली किस्त जल्द अपलोड की जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।